بڑا اہم سوال ہے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا۔ بعض روایات موجود ہیں وہ ضعیف ہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کے عمل کو باطل نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ ہم خود نہیں کریں گے، کرنے والوں پر فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن اگر کوئی بندہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے، اور وہ سارے کا سارا جانور فقراء میں تقسیم کر دے۔ میری عادت ہے، میرے والد صاحب جب سے فوت ہوئے ہیں میں اپنے والد کی طرف سے قربانی صدقہ کرتا ہوں اور پورے کا پورا جانور تقسیم کر دیتا ہوں، بطور صدقہ درست ہے، آپ اس میں سے نہیں کھا سکتے۔ جی بالکل، اگر کوئی شخص بڑا جانور کرتا ہے تو اس میں ایک حصہ میت کی طرف سے قربانی کا صدقہ درست ہے۔ اپنے والدین کو اپنی زندگی میں سے کبھی بھی نکالنا نہیں چاہیے۔ میرے والد صاحب جب سے فوت ہوئے ہم ان کی طرف سے صدقہ بھی کرتے ہیں، قربانی بطور صدقہ بھی کرتے ہیں، روزانہ 2-3 وقت جتنا بھی ان کی طرف سے کھانا دیتے ہیں مسکین کو، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ثواب پہنچے، اور الحمدللہ ان کی طرف سے حج اور جو بھی چیزیں ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، ایصال ثواب ہیں، وہ کرتا رہے کرے۔ اس سے اللہ جل شانہ آپ کے رزق کے اندر برکت۔ ایک کی طرف سے آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں، بہتر ہے کہ ایک کی طرف سے ایک جانور، ایک کی طرف سے ایک حصہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بے نماز ہے تو روزہ نہیں ہے اور بے نماز ہے تو قربانی نہیں ہے، بھائی کوئی ایسی آیت اور حدیث نہیں ہے، عمومی دلائل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے فتوے دیں اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ روزوں سے بھی دور ہو جائے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ قربانی سے بھی دور ہو جائے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کے ہیں نا وہ آپ اپنے ہاتھوں میں نہ لیا کریں، اللہ کو پتہ ہے قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ تو ترغیب دینی چاہیے، بھائی آپ قربانی کرتے ہیں آپ نماز بھی پڑھا کریں، آپ روزے رکھتے ہیں آپ نماز بھی پڑھا کریں۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے قربانی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں نماز نہیں، یا روزوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں نماز نہیں، تو ہم ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ نماز پڑھیں، یہ ارکان اسلام میں سے ہیں، لیکن فتوے بازی سے یار احتراز کیا کریں۔ دیکھیں ہمارے منہج کو آپ سمجھیں، عمر صدیق جو ہے وہ کفر کو کفر کہتا ہے، شرک کو شرک کہتا ہے، بدعت کو بدعت کہتا ہے، کفر شرک بدعت پر ہم سختی بھی کرتے ہیں، لیکن امت کے بارے میں تکفیر میں ہم اتنی نرمی کرتے ہیں جتنی نرمی اللہ رسول اور صحابہ نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ترغیب دیں نماز کی، روزوں کی، قربانی کی، لیکن نفرت والی باتیں اور اسی طرح نہ ہونے والی باتیں نہ کیا کریں۔ نہ ہونے والی بات وہاں کریں جہاں اللہ اور رسول نے کی ہے۔ بھائی جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز کے اندر اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ کس نے کہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو اس کو آپ بیان کریں۔ لیکن اگر یہ بات اللہ رسول نے نہیں کہی اور آپ صغرے اور کبرے ملائیں، اور صغرے کبرے ملا کر ہمارے بعض جو لوگ ہیں نا وہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کچھ دین حنبلیوں سے لے لیتے ہیں، کچھ دین اہل حدیثوں سے لے لیتے ہیں، کچھ دین جو ہیں وہ جماعت اسلامی سے لے لیتے ہیں، کچھ دین جو ہے وہ حنفیوں سے لے لیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، اور حسب ضرورت مثال کچھ چیزیں سے لے لی، کچھ چیزیں مرکزی جمعیت سے لے لی، اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی زمانے کا بڑا عقل مند اور مجتہد ہوں۔ اہل السنہ والجماع اہل حدیث ایک منہج ہے، اور اول سے آخر تک یہ ایک منہج ہے جو اسلام کا ترجمان ہے اور اسلام کا رستہ ہے، اس پر چلیں۔ کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے اور کچھ وہاں سے اور کچھ یہاں سے، ایسے نہ کیا کریں اللہ کے بندو، اس طرح بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔